رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے. ایمان کے نور کی روشنی میں اور اس کی ڈائریکشن میں بارگاہ قدس کی جانب بڑھنے والا مومن ایسا اللہ کو مقبول ہوتا ہے کہ اس کو درجہ بدرجہ میرا رب اپنی قربت سے نوازتا ہے. پھر اس کی دوستی میں کچھ آزمائشوں اور کچھ امتحانات کے پروسیس سے وہ گزرتے ہوئے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ. یہ اس سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ فرماتا ہے پھر وہ میرے قریب جب ہوتا ہے میں اس کو یہ شان دیتا ہوں کہ کان اس کے ہوتے ہیں سماعت میری ہوتی ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہیں بصارت میری ہوتی ہے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں گرفت اور طاقت میری ہوتی ہے, چلتے ہوئے پاؤں اس کے ہوتے ہیں زمین کا سمٹ جانا اور سسٹم کا رک جانا
اور اس کے قدموں کا وسیع ہو جانا یہ میری خاص عنایات ہوتی ہے۔ دنیا میں جس طرح کسی کو اپنے محبوب سے زیادہ پیار ہے، وہ اس سے اندازہ کر لے کہ ظاہر ہے جب خطاؤں کے پتلے اور مختلف معاملات میں الجھے ہوئے کمزور انسان کو اپنے انسان وجود میں محبوب سے اتنا پیار ہے، تو پھر خالق کائنات مالک کائنات کو اپنے بندے سے اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا۔ میرا رب پھر اس کے لیے دروازے دریچے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوست اگر کوئی دوست سے پوچھے، ایک ہے عام ہماری الیک سلیک کسی سے ہو، آپ کیسے ہو تو وہ کہے گا جی الحمدللہ ٹھیک ہوں شکر ہے۔ اگر کوئی لبرل ہو، کوئی جس کو الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے لگی ہوئی ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کا خاص ہو محبوب ہو، وہ پوچھے کیسے ہو، تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا دکھڑا سنائے گا۔ ہر بندے کو بندہ اندر کی بات نہیں بتاتا، دوست سے کچھ چھپاتا نہیں ہے، اور راہگیر کو سوائے اس کے کہ بہت ڈوبا ہوا مشکل میں پھنسا ہوا ہو پریشان ہو تو وہ بتاتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جب ہم اپنے دوست سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے دوستوں سے کیسے کچھ چھپائے؟ دوست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے اپنے اندر کی بات آپ کو بتاؤں تو آپ اس کو میں دیکھ کے بتاؤں گا یہ جگرا کیسا ہے، حوصلہ کیسا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا رہے ہیں اور میرا حوصلہ ہی کمزور ہے، بات رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ بتاتے ہوئے آپ گریز کریں گے۔ اللہ کے ولی اللہ کے راز سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ اتنا ہوتا ہے، ان کا صبر اتنا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ کیونکہ ہر چیز سے کٹ کر توجہ اللہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر ان معاملات کی طرف دھیان تک نہیں دیتے، حتیٰ کہ بعضوں کو اللہ ان کی موت سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں کوئی بتائے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو تیاری کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے جو پہلے ہی اس کی جانب لگا ہوا ہے اس نے تو یہی کہنا ہے کل کی آتی آج آ جائے، ہمیں کوئی بتا دے اتنا ٹائم رہ گیا تو ہم اس کے لیے دنیاوی سسٹم کو ٹھیک کریں گے، گھر بن جائے جلدی جلدی بچوں کی شادی کر لیں گے، ہم مرنے والے ہیں جی چلو نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں۔ تو جو آلریڈی اولاد سے جائیداد سے مال سے زیادہ پیار اللہ سے کر ہی رہا ہے، اس نے تو کہنا موت نے آنا ہے، میں تو اسی لیے تیار بیٹھا ہوں، تو اللہ ان سے چھپاتا۔ اب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا ذہنی طور پر تیار رہیے، جب اللہ اپنے ولی سے نہیں چھپاتا، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ تو مسئلہ بتانے کے موڈ میں بیٹھے ہیں بھائی، جو رب اپنے ولی سے دوست سے نہیں راز چھپاتا تو نبی سے کیسے چھپایا؟ تو ایسی ہے، کچھ دوستوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے، چلو حسن ظن رکھتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے اگر یہ کہیں گے
کہیں توحید کمزور نہ ہو جائے، اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. آپ بیان کریں اسلام کے نور میں اور اس کی تجلیات میں نسلوں تک پہنچنے میں اور اضافہ ہوگا. تو عرض یہ کہ اس لیے یہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی اللہ اقریب من اللہ، ولی اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا دوست ہے. الولیو ای القریب، قریبی کو کہتے ہیں ولی. اچھا، جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کے مزاج کا، طبیعت کا اس پہ اثر بھی ہوتا ہے. ماڑے بندے کے قریب ہوگا تو وہ بیچارہ میری طرح کی باتیں کرے گا، تگڑے بندے کے قریب ہوگا تو وہ اور طرح کی باتیں کرے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوگا وہ اور باتیں کرے گا، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوگا وہ اور باتیں کرے گا، جو حاکم کے قریب ہوگا، وزیر اعظم کے قریب، اس کی باتوں کا سٹائل اور ہوگا. گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر، ڈی سی او، ڈی پی او کے قریب ہوگا تو اس کی باتوں کا سٹائل. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہی ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہ ڈی پی او ہے، نہ ڈی سی او ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر، لیکن ان کے قریب ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو جو بندہ جس کے قریب ہوتا ہے اس کی باتیں ویسی ہوتی ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے. عہدہ منصب اس کا وہ نہیں ہوتا لیکن باتیں وہی کرتا ہے. تو جو اللہ کے قریب ہے وہ ہوتا بندہ ہے. اللہ اگر بندہ بندہ ہے، وہ قریب ہو کے بھی بندہ ہے لیکن کام بڑے کرتا ہے، کیونکہ قریب رب کے ہے نا. جو رب کے قریب ہوتا ہے اس کے کام بڑے ہوتے ہیں. ہمارے کا ایک لفظ بولا جاتا ہے کرامت. یہ کرامت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے. ولی کے درجے ہیں 100 درجے ہیں، 100. تو ان درجوں میں کرامت جو ہے اس کا 70واں درجہ ہے. اس سے اوپر کتنے درجے ہوئے؟ اس سے اوپر کتنے درجے ہوئے؟ نہیں، پورے 100 درجے ہیں نا، تو 70واں درجہ 70 نہیں، ہاں اس کے اوپر ہوئے 83 درجے. یا تو یہ ہوتے 25واں درجہ، تو پھر کم از کم پرائمری سطح کا ولی تو ہوتا. یہ 17واں درجہ ہے. اس کے اوپر ہیں 83 درجے، 83 درجے ہیں اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اتنی اہمیت والی چیز جس پہ بندے لڑنا شروع ہو جائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے ولی کا؟ استقامت. ولی کی پہچان کرامت نہیں ہے، استقامت ہے. مشکل مسئلہ ہے استقامت یہ، کیونکہ غیر استقامت بندے کو لے ڈوبتی ہے. کسی کی بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا لشکر، بڑی فورس، بڑے مرید، بڑا دربار، بڑی گدی، بڑا عہدہ دیکھ کے پھر استقامت پہ رہنا. اور مومن کی یہ کوالٹی ہے کہ مومن ہوتا ہی استقامت پسند ہے. یہ جو کسی کا مال دیکھا بولو بولو یہ چھوٹا پن ہے، بولو بولو گاڑی چھوٹا پن ہے. وہ جو دیکھے وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جو کچھ دیا میں تیری عطا پہ راضی ہوں. تو نے اس کو اس کے قابل سمجھا، تو نے اس کو وہ دیا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دولت کے باوجود تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں. میں گھر کی چھت کے باوجود
تیرے شکر سے غافل نہیں ہوں، میں بچوں اولاد والدین کی نعمت کے باوجود میں تیرے شکر اور ذکر سے غافل۔ یاد رکھو دولت جو ہے یہ ہوا ہے، ہوا ہے، دولت، شہرت، طاقت یہ ہوا ہے۔ جس ٹیوب میں ہوا بھرو تو اگر چھید نظر آئے تو سمجھ لو ہوا کا قصور نہیں ہے، ٹیوب ہی پنچر ہے۔ بندے کے دولت ملے اور وہ دولت آنے پہ تکبر رعونت میں آ جائے، سمجھ لو تربیت گندی، انسان گندا تھا، گھٹیا تھا، کہ دولت نے تو اس کو صرف اس کو عیاں کیا ہے، عیب چھپے ہوئے تھے۔ جو بندہ بے نامی کی زندگی گزار رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شہرت ملے پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکہ باز ہے۔ دولت ملے کنجر بلائے، ناچ گانے کیے، جس طرح آج کل چل رہے ہیں شادیوں پہ، بے حیائی اور بے غیرتی اور بہت سے شراب و کباب، تو یہ ناچ گانا، وہ بندہ وہ دولت کا قصور نہیں ہے، بندہ اندر سے کنجر ہے۔ جس کو کنجر پنا پسند ہے وہ کیونکہ اس کے پاس دولت آئی تو وہ ادھر چل پڑا، نیک وہ ہے دولت آئے تو اللہ کی جانب چل پڑے، وہ خدا کی جانب، طاقت آئے خدا کی جانب جھکے، شہرت ملے خدا کی جانب۔ یعنی یہ ہوتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی یہ کمال تھا، شہرت کی اس بلندی پہ قیادت کا ایک اللہ نے ان کو ایسا عطا فرمایا ملکہ کہ دیگر مسالک کے لوگ ہم سے زیادہ ان سے پیار کرتے تھے۔ ہم تو انہی کی ہے، لیکن ہم سے زیادہ امام نورانی سے دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے آج ہمارے لوگ اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب سے پیار کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے، باوضو۔ تو پوچھا آپ ہمیشہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو امامت آپ کراتے ہیں؟ تو کہتے بھائی ہم وضو قائم رکھتے ہیں، اور جب بھی ہم نے ان کو دیکھا ہم نے الحمدللہ کہ وہ ہمیشہ وضو کر کے رکھتے تھے۔ یہ بہرحال کوالٹی ہے، یعنی بندہ جھکتا جائے اور زبان اللہ کے شکر کی طرف مائل رہے۔ تو عرض یہ ہے بندے کو طاقت ملے تو جھکے، تکبر رعونت تو خیر بات بندے کو مار دیتا ہے۔ تو ولی کی ہے 3 قسمیں، کسبی، واہبی، حسبی، نسبی، 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے دوست کی 3 قسمیں ہیں، ایک بائی برتھ ولی، ایک جس کی بیک گراؤنڈ خاندانی ولی، اور پھر اس نسل میں وہ پیدائشی ولی ہو، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک وہ جو عبادت کر کر کے ولی بنے، اور ایک وہ جس پر کسی کامل کی نظر پڑے، اس پاک فطرت انسان کو وہ ولایت کا اعزاز بخش دے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، کسبی، وہبی، نسبی، حسبی۔ ان تینوں ولایتوں کو جس میں بدرجہ اتم دیکھا گیا اس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ اچھا، ایک دلچسپ بات، معجزہ جو ہوتا ہے نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے۔
ولی کے لیے کرامت کا اخفاء ضروری ہے، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامت چھپائے۔ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ جو کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں یا جھوٹیاں بناتے رہتے ہیں ان کا تعلق ولایت سے۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے، شعبدہ بازوں سے، ڈرامہ بازوں سے، دھوکے بازوں سے، یہ پھوکا پھاکی مار کے کل کو کے کڈنا، فلانے مریض نو انج ہو گیا تے فلانا مریض ٹھیک ہو گیا، خدا دا نا جے اے ہو جائے بغیرت پیراں کو اپنی نسل نو بچاؤ۔ او دا کوئی تعلق نہیں پیری مریدی نال، پھوکا پھاکی والا نہیں۔ پیر ابھی مجھے کل بندہ دکھا رہا تھا، جتی بھی کھا رہے ہیں، میرے جوتے سے جن بھاگ جاتا ہے، خدا دے او بندے چھڈ بغیرتی، سنیا نو ایڈا یتیم سمجھے، بسیں جا رہی ہیں جی فلاں پیر کی طرف، اجتماع بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور بڑے اجتماعوں کے چکر میں ایسے لوگوں کو بلانے والے بغیرتوں، سنیت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، شعبدہ بازوں سے۔ سنیت میں پیر کو کہتے ہیں امام علی الحق، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، امام ربانی، شاہ لاسانی، شیر ربانی، مہر علی۔ جدہ پیر بغیرت ہے وہ نہ بولے، چول پیر دا مرید نہ بولے، توجہ ہے کہ نہیں؟ پیری مریدی شعبدہ بازی نہیں، کل نکالے، کوکے نکالے، جتی بکھا کے جن کڈے، اے لگڑا ہے ٹھیک ہو گیا لولے، ابھی تو دجال نہیں آیا، وہ جنت بھی اپنی ساتھ لے کے پھرتا ہوگا۔ خدا کے لیے پیری مریدی کو ڈرامہ دھوکہ نہ، پیر وہ ہے جو ہاتھ پکڑے حضور کی شریعت کی شاہراہ پہ چلا دے۔ چول پیر دا مرید نہ بولے۔ پیری مریدی کا فلسفہ کیا ہے؟ کرامت نہیں ہے، استقامت۔ کرامت تو سچی چیز ہے، ہاں ہوتی ہے پیروں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دکھانے والا این جی ہے جی میں بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوئے تے ہر بندے نو آکھے پرائمری بھی پڑھے ہیں، ماشاءاللہ میں نے پرائمری پاس کی ہے، یہ دا مطلب ہے وہ دی ڈگری، اب بولو ڈگری جاتی بھئی تو گریجویشن کیا ہے، تو نے ماسٹر کیا ہے، تو نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ پرائمری کیا ہے، ایسا نہ کہو۔ تو کرامت جو ہے یہ چھوٹے لیول کی ہے، استقامت۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ایمان کے لیے استقامت بنیادی چیز ہے، مومنوں میں یہ چیز علامت ہوتی ہے۔ پھر سنو، پیر ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل پیر نہیں، پیر جاہل نہیں، پیر ہوتا ہی وہ گئے جس کو شریعت کا پتہ ہو، دین کا۔ چلو میری مانو نہ مانو، عارفوں کے سلطان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، وہ کہتے ہیں علم باج علم باج جو کرے فقیری، تے کافر مرے دیوانہ،
کرے عبادت. بھئی ٹیکا بھی سلطان بہود ہے, سرنج بھی انہوں دی ہے, میں تو صرف لانا ہے بس. جیدے پیر نو لگے مرید نو پیر نہ ہوئے, بس اپنے پیر نو بچا لو. علم با جو کرے فقیری او کافر مرے, دیوانہ ہو سیور آندی کرے عبادت. روے اللہ کنو بگانا ہو, غفلت کنو نہ کھلے اس پردے, غفلت کلو نہ کھلے اس پردے. دل جاہل بت خانہ ہوں میں قربان, انا تو باغو جنا ملیا یار یگانہ ہوں. اچھا جب جاہلوں کو کچھ ملتا نہیں ہے نا, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, او مولویاں دی لائن ہو رہے, ساڈی ہو رہے, تو سب خوش رہے ہو بغیر تو اڈی لائن ہو رہے. چبلو اوے مولویاں دی لائن تے محمد پاک دا دین ہے, تو اڈی لائن کیڑی ہے کتے ہو؟ جی دا پیر چبل ہے نا بولے, وہ کیڑی لائن ہے دسو تو صحیح ہے. تسی دسو بھی اس تو وڈی اور کوئی توہین ہے دین دی؟ ساڈی لائن ہی ہے کہ کیا بات ہے. ساڈے صدر صاحب جلوہ کرنے ہیں, تو انہوں دلچسپ گل سناؤں, تو انہوں مشہد کے سنائیے. ایک جگہ سی گئے پروگرام تے, جاہل پیر آیا سی, میں کہا جی بھی ہار گئی. اچھا جب ہم پروگرام ہو گیا, کھانا کھانے لگے, نہیں نماز کا ٹائم ہوا ظہر کا, پروگرام پہلے ختم ہو گیا تو ظہر کا نماز کا ٹائم ہوا. میں کہا جی چلیے نماز تے. تے مرید چنگیا پیران دے مرید تے سبحان اللہ, تے چول پیر دے مرید ہی چول ہی ہوتا ہے. میں نے ہوتا مول صاحب میں کہا پتہ نہیں کو کرنٹ لگ گئے, اس کو نماز کے نام پہ کیا مسئلہ ہے. خیر میں چپ ہو گیا. نماز پڑھنے ہم گئے, نماز پڑھ کے واپس آئے, کھانا نماز کے بعد تھا. اب دسترخوان لگ گیا تو پیر صاحب کے سامنے انہوں نے ڈونگا رکھا, دیسی ککڑ, دیسی گھی میں پلا پکا ہوا, تے میرے انگو رکھیا بریلر ولینٹی. ساڑھے نال تسی کر دے ہیں جو جدو تسا ساڑھے نال یہ کر دے ہو نا, اسا بھی پھر آنے کوئی نہیں اللہ تو وزیر اعظم بنا دے. جدو تسا دیسی کھوان دے بس یعنی اللہ تو مدینہ بھی کھا دے. لیکن ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, چودھری اللہ صاحب, تسا سانو دیسی کھوان دے ہو, لیکن اسا توڑے لئے وزیر دی دعا نہیں مانگ دے. اسا توڑے لئے دعا مانگ لے کہ اللہ تو ہمیشہ دین اسلام تے استقامت عطا فرماوے. اسلام یہ ساڑھا وہ ویر ہے, حالانکہ ساڑھے پیچھے جمعہ پڑھنے والے پہلے پی پی والے چھوڑ گئے, پھر نونے چھوڑ گئے, ہن کئی پیتے چھوڑ گئے ہیں. لیکن اے میرا ویر, میں جنی بھی سخت گل کراؤں دا کوئی بات نہیں. سانو پتہ ہے تو انجی ہے, تو بدل نہیں سکتا. جب تینوں بدل نہیں اسی تینوں ٹرائی نہیں مارتے, ہالیو نہیں مارتے. وہ دی وجہ میری انتظامیہ بھی میرے نال پیار کر دیئے,
15 سال انہاں بھی چیک کیتے، 15 سال بعد حاجی صاحب کرسی میرے قریب کی دی ہے. 15 سال اگے ساڈے صدر صاحب پیچھے بیٹھ کے سنتے سن بھائی کوئی گل بات ہوئے تو اتوں کور کریں گے. ہوں قریب نے ہونا میرے جیڑا آئے پہلے میرے آنا رہے. یہ پیچھے تھوڑی 16 سال کی سبحان اللہ بھی ہے. اللہ تم سلامت رکھے. ہمارے پیار کرتے ہیں یہ. میں تو پوری دنیا میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے لوگ ہیں ویسے کسی مسجد کے نہیں ہیں. اللہ کی قسم میں نہیں ہے. میں نے سخت سے سخت بات کی ہے، ہل چل مچ گئی، لیکن یہ استقامت پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کوئی بات ساڈا ہی ہے بس. جڑا بندہ نہ آئے ادھاری سبحان اللہ کے. کھانا رکھ دیا انہوں نے دیسی ککڑ. میں نے کیا کیا؟ پیر صاحب دے کو دیسی ککڑ چکیا. ساڑی والی بھی سبحان اللہ ہے. دیسی ککڑ چکیا میں رکھ کے جڑے نال بیٹھے سن سارے پا دیتا. سارے تھوڑا تھوڑا سالن جناب دیتا. اچھا تھوڑا سا شوربہ اور میں نے بھی لے لیا. اب وہ مرید کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں کہا جاہل معرفت دی گل ہے. معرفت دی تینوں نہیں پتا معرفت دی گل ہے. حضرت صاحب کھائے پوچھو. میں کہ پوچھ حضرت کو کھائے. میں کہ اچھا وہ کہتا ہے جب میں نے کہا نا نماز، کہتا ہے حضرت مدینے میں پڑھتے ہیں نماز. حضرت ماشاءاللہ مدینے میں پڑھتے ہیں. تو میرے پاس تو گھنڈی تو تھی نا. میں نے جب سارا ڈونگا تقسیم کر دیا تو وہ کہتا ہے یہ کیا؟ میں کہتا ہے نہیں پتا جاہلا معرفت دی گل ہے. حضرت جب مدینے سے نکلتے ہیں نا نماز پڑھ کے تو یہ نانا کے حضور سے لنگر کھا کے آتے ہیں. ہون پیر نہ اگے جوگا تے نہ پیچھے جوگا. میں کہا میں بھی تینوں بھوکا مارنا ہے. ہون چھپ کے کھانے اس واسطے تساں تھوڑا جا جاگو. خدا دیو بندیو جاہل پیر جاہل ہی ہوتا جی. یہ دین کا تماشا کرنے والا اللہ کی قسم ہے. اٹھاؤ امام علی الحق شاہ کو، اٹھاؤ امام ربانی کو، اٹھاؤ شاہ لاسانی کو، اٹھاؤ حضرت تاجدار گولڑا کو، جماعت علی محدث علی پوری کو، خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی کو، بہاؤالدین کو، شاہ رکن الدین کو، عبد القادر جیلانی کو، جس کو بھی اٹھاؤ گے اور پھوکے مار کے کیل کو کے نہیں کٹ دے رہے، جتیاں بھی کھا کے جن نہیں کٹ دے رہے. انہوں نے سینے سے لگایا گنبد خضرا دکھا دیا. مرشد سے ویزے نہیں ملتے، مرشد سے ویزے ووزے نہیں ملتے، مرشد سے دین ملتا ہے. اللہ کی قسم دین ملتا ہے. دین مرشد اور ہوتا ہے، وزیر اور ہوتا ہے، پیر اور ہوتا ہے، مشیر اور ہوتا ہے. مرشد سے دین ملتا ہے. مرشد کا مطلب ہے ارشاد کرنے والا، ہدایت کا نور دکھانے والا. چلو میری بات نہ مانو، آؤ ذرا پوچھ لیں حضرت سلطان العارفین. آج سلطانی صاحب تو آنی ہی راجی بے خلوص یہ سنڈے وہ ویر نے جڑے ہر جمعے پسرور تو آنے ہیں. آج جو آنے نے ذرا سلطان صاحب دا کوئی شعر سنا دے. آج میں تو 2-3 توڑے والوں 2-3 اپنے والوں سنا دے. لیکن موضوع سے نہیں ہٹنا. توڑی سبحان اللہ نال نہیں دے. آپ کیا فرماتے ہیں حضرت غوث سے حضرت سلطان العارفین؟ آپ فرماتے ہیں پیر ملے جے پیڑ نہ جاوے. اندر کا رابطہ بحال نہ ہو تو پیر ملے
کی دھرنا مرشد ملیا ارشاد نہ منو مرشد ملیا ارشاد نہ من او مرشد کی کرنا ہو جس ہادی کو ہدایت نہیں جس ہادی کو ہدایت نہیں او ہادی کی پڑھنا ہو جے سر دتیاں حق واصل ہووے بہو جے سر دتیاں حق مل جائے باہو اس موتوں کی ڈرنا کائنات کے پیارے غلاموں، یہ ہے وہ تصور، لیکن ولیوں میں کرامتیں بدرجہ اتم ہوتی ہیں۔ کچھ جاہلوں نے اسی پہ انحصار کیا، وہ اپنے پیر کی کرامت پہ اڑ گئے۔ ادھر کچھ جاہلوں نے اس کا اس شدت سے انکار کیا کہ ان سے بھی خرابی ہوئی، ان کی بھی بربادی ہوئی۔ کرامت کے حوالے سے کبھی شد و مد کی طرف نہ بڑھو، کیونکہ یہ بڑا سطحی سا کام ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، بیان کرنے والے جاہلوں نے حدوں کو کراس کیا، انکار کرنے والے جاہلوں نے قرآنی آیات کا انکار کیا۔ یعنی بدنصیبی یہ ہے، کرامات کے حوالے سے قرآن کی آیات کا نور موجود ہے، کیونکہ یہ بڑے لیول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے، لیکن وہ خود انکار کرتا گئے، چھپاتا گئے۔ بلکہ صاحبان تصوف کہتے گئے ولی کرامت کو یوں چھپاتا گئے، چھپانا چاہیے جیسے عورتیں حیض چھپاتی ہیں۔ لیکن جو اسی کے چکر میں رہے، دوسرا انکار کرے، تو یہ دونوں طرف سے ایک ایسی زیادتی ہے جس کا نقصان شاید ان کو بھی نہ ہو، ان کو بھی نہ ہو، لیکن اسلام کو اور اس شیخ کامل کے تعلیمات کو ضرور پہنچے۔ یہ بڑا معمولی سا مسئلہ ہے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا، کوئی جب ہم اس تصور میں جھانکتے گئے تو اس میں اللہ نے جن جن ولیوں کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، میں دوسرے گروہ کی شدت کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے امام و سرخیل کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اپنے امام و سرخیل کی بات کروں گا۔ ہمارے گاں وہ طبقہ جو شدت سے انکاری ہے ان چیزوں کا، دوسرے مکتب فکر کے امام ابن تیمیہ، ان کے علامہ ابن تیمیہ کہتے گئے عبد القادر جیلانی وہ گئے جن کی کرامات کا
ایسا تواتر کا سلسلہ موجود ہے کہ کوئی اندھے سے اندھا بندہ بھی انکاری نہیں ہو سکتا. یعنی وہ تواتر سے سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، لیکن لوگ انکار کرتے. اب آپ دیکھیے جس شیخ کے ویژن کا اور اس کے مقدس مشن کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے امام و فقیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پہ جا کے سلام کریں تو قبر شک ہو، احمد بن حنبل باہر نکلے، پھر ان کو جب بھی ڈال کے کہے مجھے فخر ہے کہ میری فقہ میں آپ جیسے حسین و ذہین و فتین لوگ موجود ہیں. اب دیکھیں کہ اب ظاہر ہے اس کو ناز ہے، اس کو فخر ہے امام احمد بن حنبل کو. بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا پڑا، ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب فقہی جزیات کے حوالے سے آپ غور و خوض فرما رہے تھے تو امام اعظم کی فقہ میں ان کو بلندی علو نظر آیا، تو آپ یہ جھکاؤ کرنے لگے حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کی جانب، تو حضرت امام احمد بن حنبل خواب میں آ گئے، فرمانے لگے انہاں دے کول تے اور بھی غوث ہے نے، میرے کول تے تو میں. اب یہ محبت، یہ چاہت، یہ الفت رکھی گئے. اب جب یہ بات ہم بیان کرتے گئے تو بہت سے آپ کہتے گئے یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کا امکان اور اس کا تصور کیسے گئے. لیکن میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اولیاء صوفیاء اس سے اگلے مشاہدے بھی بیان کر رہے گئے اور کر چکے گئے. چنانچہ اس تصور کو بیان کیا. اب یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے تو انکار لوگوں کی طرف سے آتا ہے، لیکن آپ سنیے اس مکتب فکر کی جانب سے جہاں شدت سے انکار ہوتا ہے، انکار کرنے والے اپنے انداز میں کرتے گئے. ہم بات بیان کرتے گئے. پٹیالہ ہندوستان کی عدالت کے جج مسلکن اہل حدیث علامہ قاضی سلیمان منصور پوری، بڑا نامور عالم، 3 جلدوں پر مشتمل، آپ کی رحمت للعالمین، بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑا نامور رائٹر ہے. صوفی حبیب الرحمان کہتے گئے، اس کو بیان کیا قاضی سلیمان منصور پوری کی گواہی سے. کہتے ہیں 1910 میں جب حضرت ضیاء المعصوم مرشد امیر حبیب اللہ خان شاہ کابل پٹیالہ تشریف لائے، انہوں نے ہند جانے کا ارادہ کیا تو قاضی صاحب کے ہاں وہ کہہ رہے تھے، قاضی صاحب نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. وہ اپنے مرشد خانہ جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلوں گا. لے گئے ضیاء المعصوم روضہ حضرت مجدد پر مراقبہ کے لیے بیٹھے تو قاضی صاحب کیونکہ تھوڑا سا اور مسلک کے حوالے سے تھے، ان کے ذہن میں اب ایک طرف ان کے مہمان معزز دوست، دوسری طرف مسلک کا تھوڑا سلسلہ. اب ان کے دل میں یہ آیا کیونکہ یہ مراقبے میں شیخ سے لنک جوڑنا چاہتے گئے تو ان کی عقیدت میں آڑے نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے سوچتا رہوں تو بس اچھا نہیں ہے، فاتحہ پڑھ کے میں باہر چلا جاؤں. یہ شیخ سے ملاقات جو بھی انہوں نے مراقبہ میں کرنا ہے یہ کر کے آ جائے. کہتے گئے کہ جب میں واپس نکلنے لگا تو اب ہوا یہ ہے، ابھی میں دل میں خیال کر رہا تھا تو ایسے ہوا کہ جیسے میں نے مزار کا دروازہ کراس کیا تو ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا.
بندہ نہیں ہے. قاضی سلمان منصور پوری کہتے گئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا قاضی صاحب تسا کتنے چلے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں. آپ کو الگ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں تجھ سے راز نہیں رکھنا چاہتا. صوفی صاحب کا بیان ہے. قاضی صاحب نے بعض دوستوں کو ذکر کیا گئے کہتے ہیں بس فرق یہ تھا کیونکہ وہ جو صاحب آئے تھے وہ مقاشفے میں مراقبے میں مجدد پاک سے بات چیت کر رہے تھے. مجھے جانتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے مشاہدہ بھی کرا دیا, مشاہدہ بھی فرما دیا. لیکن ظاہر ہے یہ کمال ہر ایک کو میسر نہیں آتا. اس کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور اپنی محنت کو, مشقت کو, دین کو اس انداز سے سٹرگل کی ہے کہ اللہ پھر ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے مسائل اب لوگ کہتے ہیں فلاں کیسے کرتا ہے, فلاں کیسے کرتا ہے. وہ اس کو آپ نے کشتی طرح دوسرا کہتا ہے غلط کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, تمہاری بیڑی تاری نہیں اسلام کی تجیبی تاری ہے پوری سبحان اللہ. اور یہ بولو یہ کوئی نئی بات ہے. جدی نہیں تری ڈبی ہے پیر لگے, جدی تری ہے بلے بلے. ترنے والے کو دے گئے سنو, اس کا نام ہے حضرت مہر علی تاجدار کوڑا. ان کے والد گرامی سید نظردین اچھی سرکار, ان کے پھرا کے محمود سید فضل الدین شاہ سجادہ نصیر سکھوں کا دور. سید نظردین شاہ پہ ایک سکھڑی عورت نے الزام لگایا, اس کے گھر ناجائز بچے کی ولادت ہوئی. اس نے اپنا سب کو چھپانے کے لیے مسلمانوں پر الزام لگانے کے لیے اس نے کہا یہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ فلاں کا ہے. سکھ چڑھ دوڑے, بندوقیں سوٹے ڈنڈے اٹھائے, چڑھ دوڑے. کا مسئلہ کیا گئے, کہنے لگے ہم یہ کریں گے. انہوں نے کہا تفتیش کر لو, تحقیق کر لو. کا بس ہو گیا, غلام ہو گیا, ہم تو کریں گے, لڑیں گے. ان کے پیچھے اسلامی سکھ بھی لگ گئے. انہوں نے کہا پیر کو کٹو, توجہ ہے نا, وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب وہ سارے معاملات ایسے تھے, مارنے والے تکڑے ہو گئے ہیں. بات چلتی چلتی سجادہ نصیر تک پہنچی کہ نظردین اچھی سرکار پر الزام ہے تو کوشش کرو بیچ بچاؤ میں ڈال کے کوئی معاملہ طے کر دو. کہنے لگے اگر نظردین ہماری تربیت کرنے کے باوجود اتنا نکما نکلا تو مر جانا چاہیے, اور اگر وہ سچا ہے تو ہم سے کروڑ کر کے ہمارے نانا جی مدینے والے اس پہ درجان دے گئے. ہم کوئی ایسے ویسے تو نہیں ہے, سچے ہو گئے تو خود نام سنبھال لیں گے. بات چلی, معاملات انہوں نے کہا ایسا کرو. مرید آپس میں باتیں کرنے لگے, بات پھیلنے لگی دور تک معاملہ. آخرکار دن ہو گیا, کیا کرو نے کہا جو تمہارے جی میں ہے سخت سے سخت سزا دو. حق بنتا گئے, مجرم ہے تو بچنا نہیں چاہیے, سچا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. عقیدے پکے ہو پروگرام ترتیب دیا گیا, چیخا بنایا, آگ لگی. انہوں نے کہا بدھ کے دن یا منگل کے دن فلاں ٹائم ہم نظردین کو آگ میں ڈال دیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ مجرم ثابت ہو چکا, ہم آگ میں ڈالیں گے. کوئی بات نہیں, پروگرام ترتیب ہو گیا. نظردین اچھی سرکار ادھر رات کو
عبادت کرتے کرتے اللہ کے حضور اپنا تعلق جوڑ کے اپنے نانا باپ کا اپنے دادا باپ کا وسیلہ پیش کے کر رہے تھے. مشکل تو مشکل ہی ہوتی ہے, آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے, لیکن ہر مشکل میں اپنے انویاد کیتا جا رہا ہے. میرے تے ہوئی تسی سن فریاد
درست ہو جائے میرے نئے آنے والے دوست کا صوفی محمد عبداللہ محتمم جامعہ تعلیم الاسلام مملکت ہے. یہ وہ ہے جن کے اکثر شاگرد بچے اور عورتیں آپ کو مدینہ میں لال رومال لپیٹے روزہ رسول کی چھتریوں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. ادھر کچھ نہیں ملتا, ادھر کچھ ایسے نہیں کرے, ادھر نہ کرے, یہ نہ کرے. وہ موسٹلی ان کے شاگرد ہیں, پنجاب کے ہیں, پاکستان کے ہیں. جتنے بھی لال رومال والے ہیں وہ صوفی مولوی محمد عبداللہ مولوی عبداللہ صاحب کے شاگرد ہیں. مم کانجن بہت بڑا مدرسہ ہے. ان کی بات سنا, یعنی جو شدت سے انکار کرتے ہیں ان کی بات. وہ کہتے گئے پانچ, ان کی کتاب ہے, ان کی صوفی عبداللہ صاحب کے حالات, خدمات, آثار, کتاب کا نام صفحہ نمبر 360. کہتے ہیں 507 کاف پہ فیصل آباد کے پنڈ گئے. اتھے کسی بندے نے جدھر ٹھہرے, انہیں کیا صوفی صاحب فلانا پیر آئے, انہیں پیڑا پڑھ کے دیتے ہیں, پیڑا اٹے دا پیڑا. تو اوڈی مجھ میں کٹیا بھی کی, کٹی بھی کی. سانو آندے نے تسی کیونکہ واپیو بندے نہیں ہو تے ساڈے تے پیروں دی دعا نال مریدی مریدی ایمان کٹیا وچے نہیں پاتے. ساڈا پیر تے کٹیا دے گئے. اگر صوفی سے غصے میں آ گئے, صفحہ نمبر 360, صوفی سے غصے میں آ گئے, اٹھے جان دونوں آندے نے کٹی دے پوچھل کو پکڑ کے مار دے کر دی, پوچھل کو پکڑ کے حلال دے کر دی, پھر دے کر دی, دے کر دی, دے کر دی. انہیں بندے نے ہاتھ پکڑ لیا, 4 کٹیاں نکلیاں, یہ کے بعد نہیں گرے. اچھا بزرگ کٹیاں لے آنے ٹھیک ہے, بس آٹے بلیدی نے کو کٹی شدی مان لو مطلب مزاج کی ہے. اس سے بھی دلچسپ بات کہتے ہیں نام سی کوڈا والا چاہ اتھے گئے, انہیں کیا مجھ دودھ نہیں دے دی. اوہ پیر ملت کے ہی پوچھی ہے, پٹھے بھر پڑھ کے دیتے ہیں, انہوں بھی مجھ دودھ آ گئے, تسی بھی کو بھوک مارو. پیر سے صوفی صاحب نے کیا کہا, کہتے ہیں جا کے مجھ دے کن نے چاکو. مجھ دے کن نے چاکو, صوفی صاحب دے دودھ. میں پہلے اس کی کوئی ویلیو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس گروپ سے شدت سے انکار ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ راجہ کے ہوئے کام ہے ولی کے, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. کہتے ہیں اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. میں پھر عرض کروں, اس کی کرامات کا لیول اتنا بلند نہیں ہوتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. یہ اللہ والوں کی رام معمولی. ایک کہتے نہیں حضرت جی اندر سال ہو گئے تھے تو سارے جان کر لوگ اسی کتاب سے لکھا ہے, دعا کرو میں نے اللہ پتر دے گئے. صوفی صاحب 4 پائی سے اترے, نیچے بیٹھ گئے. ایک لکیر, دوسری لکیر, تیسری لکیر, چوتھی ماری تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا, ادھی لکیر بچی سی. اللہ نے 3 پتر دیتے اور تینوں عالم نے ایک بچہ سے جڑا وہ کچھ مہینے بعد آیا تو پوری لکیر بھی اور نہیں مار سکے. یہ ہے تصور خدا کے لیے. ان کرامتوں کو معیار نہ بنا. یہ اللہ کے ولیوں کے ہاں بڑی چھوٹے لیول کی چیز ہے. شدت سے انکار کرتے ہوئے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے, جب بیان کرنے لگو تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بس یہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. ان سے یہ مسئلے بڑے نہیں ہوتے.